السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر حنا مہندی کے متعلق کچھ محدثین کے مشاہدات اور کچھ پرانے حکماء کے مشاہدات بتانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ حضرت واصلہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے، تمہارے پاس مہندی موجود ہے، یہ تمہارے سروں کو پر نور بناتی ہے، تمہارے دلوں کو پاک کرتی ہے، قوت بہ میں اضافہ کرتی ہے اور قبر میں تمہاری گواہ ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مہندی کی بار بار تعریف، اور امام بخاری کی جانب سے کتاب التاریخ کی اس روایت مفہوم روایت، اللہ کے نزدیک درختوں میں سب سے زیادہ پیارا مہندی کا پودا ہے۔ سبحان اللہ۔ محدثین نے پوری توجہ اور اہمیت دی ہے مہندی کے پودے کو محدثین نے پوری توجہ اور اہمیت دی ہے۔ اصحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تابعین میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، محمد ابن الحنفیہ رحمہ اللہ تعالی علیہ، محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اپنے بال مہندی سے رنگتے تھے۔ محدث عبد اللطیف رحمۃ اللہ علیہ بغدادی کہتے ہیں کہ اس کا آتشی رنگ دل پسند ہوتا ہے، اس کا رنگ اور خوشبو محرک اعصاب ہے، اس کے لگانے سے اعصاب کو تحریک ہوتی ہے۔ عبد اللطیف رحمہ اللہ کا یہ مشاہدہ محض خیال آرائی نہیں، بلکہ جدید نفسیات میں مختلف رنگوں اور خوشبوؤں کے بصری اور ذہنی اثرات کے بارے میں خاصی تحقیق ہوئی ہے۔ محمد احمد ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ کسی بھی زخم کے علاج کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اس زخم میں موجود رطوبت نکل جائے، مزید پیدا نہ ہو، اور اس زخم میں تندرستی کے لیے وہ مہندی کو لگایا کرتے تھے۔ مہندی جو ہے زخم کو تندرست بھی کرتی ہے اور نئے گوشت کو پیدا کر کے زخم سے ہونے والے شگاف گڑھے کو بھی بھر دیتی ہے۔ حافظ ابن القیم اپنے تجربات میں بیان کرتے ہیں کہ یہ آگ سے جلے ہوئے کا بہترین علاج ہے۔ اگر آگ سے آپ میں سے کوئی دوست یا آپ کا کوئی ہمسایہ، رشتہ دار، عزیز جل جائے تو آپ مہنگی ادویات لینے کی بجائے آپ مہندی کا لیپ کریں، انشاءاللہ العزیز چند یوم لگانے سے اللہ پاک آپ کو شفا دے دیں گے۔ حافظ ابن القیم اپنے تجربات میں سے ایک تجربہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر پانی میں ملا کر اس کے غرارے کیے جائیں تو گلے، منہ اور زبان کے تمام زخموں اور منہ پک جانے میں بھی مفید ہے۔ اس کا لیپ گرم پھوڑوں، زخموں، سوجشوں کو کم کرتا ہے۔ اگر اس میں موم کو گرم کر کے گلاب کا تیل ملا کر سینے کے اطراف اور درد کمر والے مقام پر لیپ کریں تو درد کمر بھی انشاءاللہ جاتا رہے گا۔ چینی طریقہ علاج میں مہندی کا ذکر پہلی مرتبہ شاہ کیاسنگ نے اپنی کتاب الادویہ میں کیا۔ اتباع یونان اس کے بہت قدردان تھے۔ جالینوس نے مہندی کا لیپ لگا کر چیچک کے مریضوں کی آنکھیں بچانے کا نسخہ بیان کیا ہے۔ مصر، بھارت، مشرق وسطیٰ اور اندلس میں اسے بہت اہمیت حاصل تھی۔ یورپ میں اس کا پہلا تذکرہ برٹش فارماکوپیا کی پہلی اشاعت میں ملتا ہے، جن کے مطابق اس کے تازہ پتے کوٹ کر معدہ کی السر اور پیچش کے لیے مفید بتائے گئے ہیں۔ ابن زہر کہتا ہے کہ ناخن اگر ٹیڑھا ہو جائے تو مہندی کے پتے پیس کر مکھن میں ملا کر لگائیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ حکیم کبیر الدین نے مہندی کو مصفی خون قرار دیا ہے۔ مسیح الملک حکیم جمیل خان نے کثرت حیض کی ایک ایسی مریضہ کو جس کا خون پورا مہینہ جاری رہتا تھا، مہندی اور پکھاں پیس کر دی۔ یہ مرکب پانی میں حل کر کے اس کی ہتھیلیوں پر لیپ کیا گیا
کہا جاتا ہے کہ جریان خون 10 منٹ میں بند ہو گیا۔ خاندان شریفی کے اتباع نے پھوڑے پھنسیوں کے لیے مہندی کا جوشاندہ پینے میں اور اس کا لیپ لگانے میں تجویز کر کے بہت سارے اچھے نتائج حاصل کیے تھے۔ مہندی کا پھول سونگھنے سے گرمی سے ہونے والا سر درد جاتا رہتا ہے۔ مہندی کے پھولوں کو کسی تیل یا روغن زیتون میں ملا کر دھوپ میں رکھ کر ہلکی آنچ پر پکا کر مہندی کا تیل تیار کیا جاتا ہے، جس کی مالش سے پٹھوں کی اکڑن جاتی رہتی ہے اور پٹھوں کا درد بھی جاتا رہتا ہے۔ مہندی کے پتوں کو پانی میں رات بھر بھگو کر رکھیں، صبح اس کا پانی چھان کر شکر ملا کر یرکان کے مریض کو پلائیں۔ انشاءاللہ العزیز چند یوم میں ہمہ قسمی یرکان کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اس پانی کے پینے سے اگر کسی کی تلی بھی بڑی ہوئی ہوگی تو وہ بھی کم ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ پھر کسی سیشن میں، پھر کسی پروگرام میں آپ کو مزید ہینا مہندی کے فوائد اور مزید کچھ احادیث بھی سنائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔